जब से वकूआ हुआ है उसकी वालदा और उसकी फैमिली 4 से 5 बयान अपने बदल चुके हैं। कत्ल इनके घर में मौजूद है, लेकिन उसकी वालदा ने ये सब कुछ पता होने के बावजूद उसकी बेटी बड़ी बेटी के कहने पर नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया। तेल मेहंदी वाली रात जिस तरह आपने बताया 3 बजे तक ये पूरी फैमिली जागती रही। 3 बजे के बाद ये सारे सोए। इकराम वहां पर एंटर होता है नया तौल लेके, आयशा के सर में गोली मार के, और वहां से फरार होता है। इकराम जो है इसके अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ताल्लुकात थे। अब इसमें मुदैया जो है वो उसकी सास है, वो उसको बचाने की कोशिश पहले भी करती रही है। ये मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बता रहा हूं कि उसने ये कहा है कि ये लड़की मेरे साथ कराची जाना चाहती थी और इसने इनकार किया तो मैं तैश में आ गया। इसकी वालदा जो है उसको भी सामने तफ्तीश कर लेना चाहिए कि अगर आपको पहले पता था तो आपने छुपाया क्यों। आयशा की घर से मेहंदी उठाई जानी थी, लेकिन आज उसका जनाजा उठाया गया है। जिस बच्ची ने ख्वाहिशात की थी कि उस बच्ची ने ब्याह कर अगले घर जाना है, हाथों पर मेहंदी लगी थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन अब वहां पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि घर के कुछ अफराद अभी भी कातिलों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे वजूहात क्या है? शराज भाई मेरे साथ मौजूद हैं। शराज भाई उन रिपोर्टर्स में से जिन्होंने सबसे पहले इस वकूए को रिपोर्ट किया था। शराज भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पहले वालिदा FIR दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी को अकराम ने मारा। अब वालिदा से हमने बात की, वो तो कह रही है कि अकराम बेकसूर है, उसकी बीवी कह रही है अकराम बेकसूर है, कोई डाकू है, चोर है, वो मार के चलेगी। तला ये जब से वकूआ हुआ है उसकी वालदा और उसकी फैमिली 4 से 5 बयान अपने बदल चुके हैं। देखिए, जब वकूआ हुआ उसके फौरी बाद जब पुलिस पहुंचती है, उनके घर से ही वो जो ख़रीदा गया उसके बहन भाई की तरफ से, उसका नया डब्बा उनके घर से सबसे पहले बरामद हुआ, जहां से पुलिस को ये शक हुआ कि कत्ल इनके घर में मौजूद है। और जब उसके भाई दिलावर को, आयशा के भाई को और इकराम जो बहन भाई है उनको हिरासत में लिया गया, तो ये बात सामने आ चुकी थी। लेकिन पुलिस ये चाह रही थी कि ये घर वाले खुद इनको नामजद करें, लेकिन उसकी वालदा ने ये सब कुछ पता होने के बावजूद उसकी बेटी बड़ी बेटी के कहने पर नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया कि हम इसको खुद समझा लेंगे। जो मुलजम है, जो इकबाल जुर्म करने के बाद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी ने कत्ल किया है। और तेल मेहंदी वाली रात जिस तरह आपने बताया 3 बजे तक ये पूरी फैमिली जागती रही। 3 बजे के बाद ये सारे सोए हैं और इकराम वहाँ पर एंटर होता है नया तौल लेके, आयशा के सर में गोली मार के, और वहाँ से फरार होता है। अब अगर FIR की तहरीर आपने पढ़ी है, ये खुद बाद में ठीक करवाई गई। जो पहली तहरीर दी गई पुलिस को, मेरी DSP रायवंड से भी बात हुई है, उसमें नामलूम था कि जी नामलूम अफराद आए हैं और नामलूम ही भागते हुए देखे गए हैं। लेकिन जब सारी बात सामने आई, मकतूला आयशा का जो भाई है दिलावर, उसने पुलिस को बताया। ASP रायवंड, SP सदर और DSP रायवंड ने जब अपने अंदाज से तफ्तीश की तो फिर उसने बताया कि मुझे अपने बहन भाई पे ना सिर्फ शक है बल्कि यकीन है कि यही था। अच्छा, कराची के कोई टिकटों का मामला था कि इनके आपस को ताल्लुकात भी थे आयशा के और इकराम के? बिल्कुल, पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि इकराम जो है इसके अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ताल्लुकात थे, साली के साथ ताल्लुकात थे। और मैं इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, इतना घटिया आदमी है कि जिसने उसको कराची भगाने की प्लानिंग कर चुका था और पुलिस को ये बता रहा है कि एक अरसे से। देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये बताते हैं कि अगर एक मुलजम खुद कह रहा है कि एक अरसे से मेरी सिस्टर इन लॉ के मेरे साथ ताल्लुकात थे, आयशा भी 22 साल की है, अगर अरसा पहले इसने ताल्लुकात बनाया तो ये भी जुर्म है। किसी को ट्रैप करके उसको वरगलाना, ये कानून में जुर्म है ये भी। अब इसमें मुदैया जो है वो उसकी सास है जमीला बीबी, वो उसको बचाने की कोशिश पहले भी करती रही है अपनी बेटी की वजह से, जो बड़ी बेटी है। मेरा क्या, बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खुद कहा था कि किसी को हरास करेगा या किसी खातून के साथ अगर इस तरह होगा तो मेरी रेड लाइन होगी। अगर आयशा के उसके साथ ताल्लुकात होते या आयशा जाने को तैयार होती तो आयशा को कत्ल तो ना करता शराज भाई?
دیکھیں اس نے انکار کیا ہوگا. عائشہ کی 2 ٹکٹیں جس طرح آپ نے بھی کہا وہ پولیس نے ساری اس کی تصدیق کر لی ہے. اس کا جو بہنوئی ہے جو ملزم ہے جس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے, اس نے عائشہ کو تیل مہندی سے اس رات سے پہلے کراچی لے کر جانا تھا. عائشہ نے اینڈ ٹائم پہ انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گی, اور اس کا جو ماموزات فلک شیر جس کا جنرل سٹور ہے بھائی پھیرو سے وہ لاہور برات لے کے آ رہا تھا, اسی بات پہ اس کو کر دیا گیا. دیکھیں اس طرح کے جو مقدمات ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ نہ ہوں تو مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ کو بننا چاہیے, پولیس خود مدعی بنے, اسٹیٹ بنے مدعی. جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ ساس جو ہے اکرام کی اور اس کی بیوی وہ تو معافی دے دیں گے. اس سے پہلے بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں فیملی اگر مدعی ہوتی ہے تو بے شمار ایسے مرڈر ہوئے ہیں, اس میں فیملی معاف کر دیتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جس میں مدعی اسٹیٹ بنی تو ملزمان کو سزا ہوئی. دیکھیں یہ اخلاقی اقتدار جو اقدار ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں. اب سسٹر ان لا وہ چھوٹی بہن ہوتی ہے نا, لا میں جو سسرال میں جو سسٹر ہے بیوی کی بہن وہ بھی بہن ہے آپ کی, تو بہنوئی اگر اس کو ورگلائے گا, اس کو فورس کرے گا کہ آپ شادی نہ کریں اور میرے ساتھ ہی سیٹ رہیں تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے. اب جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے کئی اس طرح کے کیسز ان کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر کے وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ وہ خود پیش ہوتے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ اس طرح کے کیس جو ہیں ان کو ٹرائل بیس پہ لیں, مثال بنائیں, اور اس طرح کے ملزم کو جو نہ صرف ناسور ہے اس معاشرے کے لیے بلکہ اس کو مثال بنائیں, اس کو سزا دلوائیں. قتل ثابت ہو چکا ہے, سارے شواہد موجود ہیں, اس کو کم از کم عمر قید ہو. اچھا اکرام تو بھاگ گیا تھا, پولیس نے کیسے اسے اریسٹ کیا, کیسے گرفتار کیا؟ بالکل, اکرام, عرفان اور دلاور یہ تینوں پولیس کے پاس تھے, لیکن پولیس آن اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے. آج سب نے آن کر دی ہے, اس کی باقاعدہ گرفتاری ڈال لی گئی ہے اکرام کی, اور وہ خود بھی اقبال جرم کر چکا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ کراچی جانا چاہتی تھی اور اس نے انکار کیا تو میں تیش میں آ گیا. تو کیا ایسے ملزم کو جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی والدہ جو ہے اس کو بھی سامنے تفتیش کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کو پہلے پتہ تھا تو آپ نے چھپایا کیوں؟ اچھا اس چیز کا علم اس کی والدہ اور بہن کو تھا؟ دیکھیں اگر بھائی نے, دلاور نے انٹیروگیشن کے دوران تصدیق کر دی تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کو بھی پتا تھا اور جو بہن ہے جو ملزم کی بیوی ہے اس کو بھی پتا تھا. اچھا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بڑی بیٹی اقرا کو نکاح میں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ عائشہ کو بھی نکاح میں رکھنا چاہ رہا تھا جو ویسے ہی حرام ہے. نہیں, عائشہ کو وہ ویسے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میں اس لیے تھوڑا سا ہائپر ہو گیا ہوں کہ اس طرح کے جو ناسور ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فیملی جب مدعی بنے گی اب تو وہ اور ان کو زیادہ تھریٹ کرے گا. لیکن اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنے اس حلف کا پاس رکھیں گی جس میں انہوں نے کہا تھا پہلے دن کہ میری ریڈ لائن ہوگی, تو اب وہ ریڈ لائن دیکھیں اور کم از کم ثابت کریں کہ اس ملزم کو سزا دلوائیں جس نے سسٹر ان لا کو ورگلایا, اس کی ٹکٹ لی, اس کو کراچی لے کے جانا چاہتا تھا اور وہاں اس کو کرائے کے گھر میں رکھنا چاہتا تھا. کیا اس کی بیوی کو نہیں پتا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اس پوری فیملی کو پتا ہوگا, اور وہ اس سے تھریٹ تھے یہ جو ملزم ہے. لیکن اب پردہ ڈال رہے ہیں, پردہ وہ ڈال رہے ہیں, اس سے خوفزد ہیں. اگر پولیس اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ساتھ دیں مدعیہ کا اور سزا دلوائیں تو یہ ایک میسیج ہوگا ہماری پوری قوم کے لیے کہ جو اس طرح کے ملزم ہیں ان کو سزا ہوگی. اگر یہ 2-4 مہینے کے بعد باہر آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اس طرح کے کئی وقوعے ہوں گے. جو لوگ شواہد مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں بالکل ہونی چاہیے, قانون ہے. کسی بھی جرم کے شواہد مٹانا جو ہے وہ قانوناً جرم ہے, اس کی سزا ہے. لیکن اس طرح کے معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے جس طرح بڑی بیٹی وہ ماں کو کہہ رہی ہے, فورس کر رہی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اب چھوڑ دیں, میرا بھی گھر ہے, میرے بچے ہیں. لیکن اس طرح کے ملزم کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. میں نے دیکھا, میں نے والد سے بات کرنے کی کوشش کی, والد بات کرنا چاہ رہے تھے, والد وقوع بتا رہے تھے, لیکن بڑی بیٹی آئی ہے اس نے والد کو بات کرنے سے منع کر دیا, کہتے ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے. یعنی والد بھی بے بس تھے, بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن بیٹی کے آگے بول ہی نہیں تھے.
دیکھیں یہ غیرت کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر اس کی بڑی بہن کو یہ پتہ چل گیا تھا تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو خود پولیس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ قاتل بھی ہے اور یہ اس طرح کر رہا ہے. ابھی ایک بڑی اہم بات ہے, اب پولیس نے جو ہے ایک اور بڑی میں اہم بات آپ کے پروگرام میں بتانے لگا ہوں کہ جس طرح اس کے بھائی دلاور نے کہا ہے کہ اس کے تعلقات تھے, اب پوسٹ مارٹم میں مرڈر تو ثابت ہو گیا, اب یہ بھی تصدیق کی جائے گی کہ اگر اس ملزم نے اس بچی کے ساتھ, مقتولہ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا ہے تو وہ جرم ایجاد ہوگا اور وہ بھی دفعہ لگے گی. لیکن وہ دفعہ تب کارآمد ہوگی جب یہ مدعیہ جو ابھی سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اپنی دوسری بیٹی کو گھر بچانے, میرا خیال ہے کہ دوسری بیٹی کا گھر بھی اجڑ جائے لیکن اس ملزم کو سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی وقوع نہ ہو. بالکل ایسے. شہناز بھائی بہت شکریہ. یہ ساری کی ساری کہانی اور وہ وقوع تھا کہ جب ہم موقع پہ جاتے ہیں تو بڑی بہن بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی, والد بتانے کو تیار ہے لیکن والد کے زبان بند کر دی جاتی ہے. والدہ سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, والدہ ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے. لیکن سارے شواہد کے مطابق پولیس نے جب اکرام کو گرفتار کیا, اب اکرام نے اپنا گناہ قبول کر لیا. لیکن شہناز بھائی نے جو بات کی, اگر تھوڑی سی بھی لچک نظر آتی ہے ساس کی جانب سے یا بیوی کی جانب سے, عائشہ کے والدین کی جانب سے, تو اس میں جو مدعیت ہے وہ سرکار کو خود ہونا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے عبرتناک ایسی کہ باقی سے سبق حاصل کریں. اجازت دیں, اللہ حافظ.